السلام علیکم. آج میں فیض سید صاحب کا وہ ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. یاجوج ماجوج ایک قوم ہے. اوکے، یہ کب آنے والی ہے اور کیوں آنے والی ہے، اور ان کے آنے کے بعد عوام کا، قوم کا کیا حالت ہوگا، وہ سارا کچھ اس میں مینشن کیا گیا ہے. اور یہ پھر کیسے مر جائیں گے، پھر ان کے جسموں کا کیا کیا جائے گا، وہ سارا کچھ فیض سید صاحب نے بہت ہی بہترین طریقہ سے بتایا ہے. تو آپ اس ویڈیو کو پلیز لاسٹ تک دیکھیں. اوکے، چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے دوسرے حصے میں جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ علامت قیامت کے اندر میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یاجوج اور ماجوج کا خروج، اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے کہ ہم اس عنوان کی طرف بڑھیں اور یاجوج اور ماجوج کا خروج یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ لوگ کون ہیں، وہ ابھی کہاں ہیں، قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے تو کیا فتنہ اور فساد مچائیں گے، مسلمان ان کے ساتھ کیا کریں گے، اس کے بعد ان کے کیا حالات ہوں گے، وہ دنیا سے کیسے ختم ہوں گے اور ان کا آخر میں کیا معاملہ ہوگا انشاءاللہ عزیز جو میں رکھوں گا. اس سے پہلے پھر ہم اس کڑی کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں ہم نے اس سے پہلے ایک عنوان کو چھوڑا تھا. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دیکھا تھا اور اس نزول کا ایک چیپٹر، ایک باب باقی تھا. وہ باب آج انشاءاللہ عزیز میں رکھوں گا آپ کے سامنے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے، اپنی بقیہ زندگی دنیا میں گزاریں گے. آپ کے اترنے کے بعد ایک گھٹنا ہوگی، ایک واقعہ ہوگا، ایک فتنہ مچیں گا. جس طرح سے امام مہدی کے ظہور کے بعد ایک فتنہ مچیں گا جو کہ دجال ہوگا، اس دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے مسلمان دعائیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے. دجال کی قتل کرنے کے بعد ایک دوسرا فتنہ مچیں گا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ رب العزت اور مومنوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گا اور اس فتنے کو ختم کریں گا. ٹھیک، تو پہلی کڑی ہم نے جہاں چھوڑی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دمشق کے جو ہے جامع مسجد کے سفید رنگ کے مینارے پہ آپ نازل ہوں گے اور دو فرشتوں کے جو ہے کاندھوں پہ یا ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے. اس کے بعد جو ہے مومن جو ہے پہاڑوں پہ چڑھ چکے ہوں گے، اس لیے کہ وہ دجال کی فتنے سے اور چونکہ اس کی فوج سے نہیں لڑ سکیں گے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر دجال کی فوج سے لڑیں گے اور جب فوج سے لڑتے لڑتے جائیں گے تو دجال بھاگتا ہوا اپنی اس کی فوج ختم ہوتی ہوئی مقام لطف پر پہنچیں گا. عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں قتل کریں گے. اس کے بعد آپ کی زندگی میں یہ دوسرا واقعہ ہوگا اور یہ واقعہ وہ جو سنہرا دور ہے، جس سے پہلے میں نے پوری تفصیلات جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں رکھ دی. ایک سنہرا دور مسلمانوں کا آئے گا جو سب سے امن و امان والی حکومت عیسیٰ علیہ السلام قائم کریں گے، مسلمانوں کے عادل حکمراں بنیں گے. اس سے پہلے یہ فتنہ مچ جائیں گا، یاد رکھیے. مطلب وہ جو امن و امان والا دور جس میں زمین اپنے خزانے اگل دیں گی، آسمان بارش برسائیں گا، جانور خوب دودھ دیں گے اور ایک انار جو ہے کئی لوگوں کو ایک جماعت تو کافی ہو جائیں گا. اسی طرح ایک گچھا جو ہوگا انگور کا، اسے کھا کر ایک جماعت مطمئن ہو جائیں گی. ایک جانور کا دودھ، ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت، ایک گائے کا دودھ ایک خاندان اور ایک بکری کا دودھ ایک گھر والوں کو بس ہو جائیں گا. اس سے پہلے لیکن یہ ایک دوسرا واقعہ ہوگا. یہ واقعہ ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج. تو اس سے پہلے کے پورے واقعات ہم نے دیکھ لی کیا ہوا. آئیے اب اس کڑی میں ایک دوسری کڑی ہم جوڑتے ہیں جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے، پہچان میں سے، شناخت میں سے یہ ایک بڑی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس دنیا میں دجال کے ختم ہونے کے بعد ایک نیا فتنہ ہوگا جس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اس چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ ان کے تعلق سے بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں. مختلف باتیں لوگ کہتے ہیں جس کی کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں یاد رکھی. کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ویسے آج کل کون کس کو پوچھتا ہے کسی چیز کے بارے میں، بس داڑھی واڑی ہے کچھ بول دیا مطلب بول دیا، اس کی بات 100% ہی ہوں گی. یہ بات ضروری ہے کہ آپ تحقیق کریں ہر معاملے میں، ورنہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کچھ ہوں گے تو اتنے اونچے کہ آسمان تک چلے جائیں گے، کچھ ہوں گے ایک دم بونے بونے ایک دم گڈھے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، ان کے کان اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ایک کان کو بچھائیں گے اس پہ سو جائیں گے، دوسرا کان کو اوڑھ لیں گے، ہے نا. اس قسم کی عجیب و غریب باتیں بہرحال یاد رکھیں ان کی کوئی سند نہیں ہے. اس لیے کہ یاجوج اور ماجوج یہ دو قومیں ہیں اور یہ دونوں قومیں آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے. تو کیا ایسا کوئی انسان ہے جو اپنے کان کو بچھاتا اور اس کو کان کو اوڑھ کے سوتا ہے؟ کوئی ایسا انسان ہے جو آسمان تک اسے خد ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو ویسے آدم علیہ السلام کی بھی اولاد ہے، جیسے ہمیں ویسے یہ ہوں گے.
ٹھیک ہے، تو یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہے یاجوج و ماجوج، یہ قوم ہے، یہ قوم اور ان کی اولاد سے ہے، اور یہ دنیا کے اندر قیامت سے پہلے بہت فتنہ اور فساد مچائیں گے اور مومنوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے، پوری دنیا کے اندر ان کا فساد مچ جائے گا، چونکہ ان کی تعداد بہت کثرت سے ہوں گی، اور یہ ابھی اس وقت جو ہے ایک دیوار کے پیچھے ہے جو ذوالقرنین نے، جس کا واقعہ تفصیلی اگر پڑھنا ہے تو آپ سورہ کہف کا مطالعہ کریں، ذوالقرنین نے دو دیواروں کے بیچ میں، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی۔ یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے جو کہ دو پہاڑ جہاں ملتے ہیں اس کے پیچھے رہتی تھی۔ ذوالقرنین نے جب دنیا پہ جو ہے سفر کیا اور ایک لمبا سفر کر کے ایک مقام پر پہنچے، وہاں ایک قوم کے پاس پہنچے جو قوم جب بولتی کچھ تو یہ نہ انہیں سمجھ میں آتا، اور جب وہ اسے بولتے نہ انہیں سمجھ میں آتا، مطلب معاملہ یہ تھا کہ وہ زبان نہیں بولتی جو ذوالقرنین بولتے تھے۔ قوم نے لیکن یہ شکایت کی کہ ذوالقرنین آپ عادل بادشاہ ہے، آپ کو چاہے تو ہم کچھ پیسے دیں گے، یاجوج و ماجوج یہ قوم ہے آ کے بڑا فتنہ مچاتی ہے ہمارے شہر و ہمارے ملک میں۔ ذوالقرنین نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ کا دیا تو میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ تم مجھے مال دو، ہاں لیکن تم مجھے جو ہے جو فن اور ہنر تمہارے پاس ہے تم مجھے لوہا دو اور تانبا دو، اور ان میں پھونکنے کا ہنر تھا، اللہ عالم یہ کیسا اور کیا ہوتا تھا، ہنر تھا جس کے ذریعے وہ گرم تانبے کو پگھلا کر پھونک کر کسی چیز پر یا لوہے پر ایک چادر جیسی بنا سکتے، مضبوطی دے سکتے، تو کہا اس سے مدد کرو، اور ان کو جو ہے لوہے کی جو ہے چادریں یا لوہے کے تختے بولیے جو کچھ لا کے دیے گئے، آپ نے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اسے بچھا دیا، بچھانے کے بعد اسے گرم کیا جس سے وہ لوہا پگھل کر لال ہو گیا، اور اس کے بعد اس پر تانبے کی جو ہے پوری پرت جو ہے آپ نے چڑھا دی۔ تو اس واقعے کے اندر یہ بالکل واضح ہے کہ یہ قوم ہے جو فتنہ مچاتی تھی۔ ذوالقرنین کے ذریعے اللہ رب العزت نے، ایک عادل بادشاہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس قوم کو دیوار کے پیچھے بند کر دیا، اور وہ دیوار کے پیچھے ہے، اور قیامت سے پہلے وہ جو ہے نکل کر آئیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں قیامت سے پہلے قیامت کی ایک نشانی بنایا ہے، اور اللہ رب العزت اس بات کو، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر اس کی 96 تلاوت کی، اللہ نے فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اور یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، پھر فرمایا یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، مطلب اتنے کثیر تعداد میں ہوں گے کہ ہر طرف سے وہ جو ہے دنیا کو رونتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا اور کہا آیت نمبر 97 میں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، اور جب وہ نکل کر آئیں گے تو اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے جو پورا ہو جائیں گا۔ اس وقت کافر جب ان پہ نگاہیں دوڑائیں گے تو ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ان یاجوج اور ماجوج کو دیکھ کر رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، اور کہنے لگیں ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے، ہم اس حال سے غافل تھے، مطلب اب کافر توبہ کریں گے، اب وہ آہ و بکا کریں گے کہ ہم اس حال سے غافل تھے کہ ایسی حالت ہونے والے ہیں، لیکن بہرحال جیسا کہ ہم جانتے ہیں بڑی علامتوں کی قیامت کے آنے کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں ہوں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یاجوج اور ماجوج یہ انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور ان کو ایک دیوار کے پیچھے، مطلب دو پہاڑوں کے پیچھے یہ قوم تھی جس میں ایک درہ تھا جس سے وہ نکل کر آئیں گی، اس درے کو، اس حصے کو ذوالقرنین کے ذریعے اللہ رب العزت نے بند کر دیا۔ روز قیامت اللہ رب العزت کی جب مرضی ہوں گی وہ دیوار ٹوٹ جائیں گی، اور اس کے بعد وہ قوم نکل کر پھر باہر آ جائیں گی، اور اسی طرح جس طرح سے پہلے ان لوگوں پر وہ فتنہ فساد انسانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے، پھر وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مومن اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اب آئیے آگے، یاجوج اور ماجوج بنائے جانے والی دیوار کا قصہ بہرحال مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دیوار کا قصہ کیا ہے۔ اب بہرحال یہ دیوار کا معاملہ کیا ہے، یہ دیوار دنیا میں کہاں ہے، یہ دیوار دنیا ہم سے کیوں چھپی ہوئی ہے، یہ تمام باتیں غائب سے ہے، یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج تو دنیا اتنی ترقی پذیر ہو گئی ہے اور ہم سیٹلائٹ کے ذریعے اور مختلف قسم کے آلات کے ذریعے آج دنیا کے ہر کونے میں دیکھ سکتے ہیں، پھر ایسے کیسے ہوا کہ اتنی بڑی چیز انسان کی نظر سے چوک جائے اور چھوٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس بنیاد پہ ہم یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کچھ بھی نہیں ہے، اگر تھے بھی تو ہو گئے اور اب نہیں۔ بہت سے لوگ اپنی عقلوں کو لڑا کر ایسے نتیجوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو 40 سال کی سزا دی اور ان کو ریگستان میں بھٹکنے چھوڑ دیا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں وہ جب 40 سال بھٹکے تو ایک بہت محدود علاقے میں بھٹکتے تھے، لیکن انہیں ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا گھوم رہے ہیں وہ۔
اللہ نے ان سے دوسری دنیا چھپا دی تھی. وہ گھومتے تھے ایک بہت محدود کچھ میل یا کچھ میل کے دائرے میں گھومتے تھے اور لگتا تھا پوری دنیا گھوم رہے. وہ بھٹکتے رہے اور 40 سال ہی گھومتے رہے ان دائروں کے اندر. تو ان سے پوری دنیا چھپا دی اللہ رب العزت نے. تو یہ 40 سال کیسے بھٹکے؟ اللہ نے ان سے چھپا لیا. یاد رکھیے. تو کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے کہ اللہ نے ویسے ہی یاجوج ماجوج کو چونکہ علامت قیامت بنا دیا ہے, قیامت کی ایک نشانی بنا دیا, ہم سے چھپا لیا ہوگا. عین ممکن ہے یہ بات. ٹھیک ہے. تو ہم خام و خواہ کی ایسی خیاس آرائیاں کر کے کہ چونکہ اب تو دنیا پوری دیکھی جا سکتی ہے اور مختلف سسٹمز کے ذریعے آج تو دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے جو ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ کیسے نہیں دیکھ پائے؟ تو وہ اس لیے نہیں دیکھ پائے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا. یاد رکھیے. اور انہیں چھپا لیا. یاد رکھیے. اور روز قیامت اللہ کے حکم سے وہ نکل کر آئیں گے. یاد رکھیے. اتنی بات پہ ہمارا ایمان ہے اور وہ ابھی موجود ہے, اس لیے کہ ذوالقرنین ہم سے پہلے گزرے. یاد رکھیں. اور ذوالقرنین کے تعلق سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ سکندر اعظم جو الیگزینڈر آف میسیڈونیا, سکندر جو مقدونیہ کا بادشاہ تھا, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سکندر اعظم یا اس کو جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ذوالقرنین. ایسا کچھ مفسرین نے لکھ دیا. بہرحال یہ ان کی چوک تھی. یاد رکھیے. اس لیے کہ یہ بات تاریخ سے واضح ہے کہ سکندر مقدونیہ, الیگزینڈر دا گریٹ جس کو کہا جاتا ہے, جو میسیڈونیا کا کنگ تھا, وہ ایک کافر اور مشرک تھا. یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ ایک کافر اور مشرک تھا اور وہ کفر پر ہی مرا. تو ظاہر سی بات ہے ذوالقرنین ایک عادل مومن بادشاہ تھے. یہ کوئی نبی نہیں تھے. یاد رکھیے. لیکن عادل اور مومن بادشاہ تھے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانی کو ہم سے اوجھل کر دیا, ہماری نظروں سے چھپا دیا. تو یہ غلط فہمی بنا رہی ہے کہ وہ سکندر اعظم ہے. چونکہ آپ اس غلط فہمی رہیں گے تو پھر سکندر اعظم تو مشرک تھا. یہ الگ بات ہے کہ آج سے 100 سال پہلے کی تفسیروں میں جب تک اس کی شناخت نہ ہوئی تھی کہ سکندر اعظم کون ہے, تفصیلات اتنی نہیں ملی تھی, لوگ سمجھتے تھے کہ وہ توحید پرست ہے. لیکن آج واضح ہے کہ سکندر جو تھا وہ توحید پرست نہیں تھا, وہ ایک مشرک بادشاہ تھا. تو لہٰذا وہ سکندر یہاں مراد نہیں. جب میں ذوالقرنین کہوں تو یہ ذوالقرنین سورہ کہف کیا ہے, اب یہ کون ہے واللہ عالم, ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال وہ ایک عادل بادشاہ تھے. اور ذوالقرنین جو نے کہا گیا ان کی حکومت اتنی وسیع تھی کہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک دنیا کی. تو اگر اس حکومت کو دیکھا جائے تو وہ اس طرح سے بنتی تھی کہ 2 طرف سینگ ہو جاتے تھے اس کی, اتنی لمبی حکومت, اس لیے ذوالقرنین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یقیناً جو ہے یہ جو ہے الیگزینڈر یا جو ہے سکندر اعظم جو میسیڈونیا کا جو ہے مقدونیہ کا بادشاہ تھا, وہ اس سے مراد نہیں ہے. ٹھیک. تو انہوں نے جو ہے قوم کے پاس پہنچے جس کے تعلق سے اگر تفصیلات آپ کو دیکھنی ہے تو سورہ کہف کا آپ مطالعہ کریں. اس کی آیت نمبر 92 سے لے کر 97 میں اللہ نے پوری تفصیلات بیان کی. صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے, پھر وہ پیچھے لگا ایک اور راہ کے, حتیٰ کہ جب وہ دونوں دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کی اس طرف ایک قوم کو پایا جو قریب نہ تھا کہ کوئی بات سمجھے. مطلب ان کی لینگویج اور ان کی لینگویج میل نہیں کھاتی تھی, وہ سمجھ نہیں رہے تھے ایک دوسرے کو. پھر اس قوم نے ان سے کہا, وہ کہنے لگے, اے ذوالقرنین, بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں, تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال جمع کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے لیے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے. اس نے کہا, میرے رب نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے, مطلب میرے پاس بہت مال و دولت ہے, بہتر ہے. چنانچہ تم میری افرادی قوت بن جاؤ, میری فزیکل ہیلپ کرو, افرادی قوت بن جاؤ, مدد کرو, میں تمہارے لیے اور ان کے درمیان ایک مضبوط باندھ باندھوں گا, ایک مضبوط دیوار آڑ باندھوں گا. تم مجھے لوہے کے تختے لا دو. حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو بھر دیا, ان تختوں سے لوہے کے کر دیا, تو کہا, اب اس میں دھواں لگاؤ, آگ لگاؤ خوب. حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا, مطلب وہ خود لوہا تف کر لال ہو گیا, آگ جیسا بن گیا, کہا, میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں. پھر وہ یاجوج اور ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ جائیں, اور نہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب مطلب سوراخ کرے, کوئی دراڑ نکالے. تو یہ تھا واقعہ جو سورہ کہف کی آیت نمبر 92 سے لے کر 97 میں چلا. تو ذوالقرنین نے, یہ ایک عادل بادشاہ تھے اور انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دیوار بنائی, اور یہ دیوار قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج توڑ دیں گے, اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی ایک علامت اور نشانی ہے. اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کی جسمانی کیفیتیں کیا آتی ہیں, فزیکل ان کا اپیرینس یا فزیکل ان کی کیفیت جسمانی کیا ہوں گی, اس تعلق سے جو باتیں آتی ہیں اس میں ایک جو روایت آتی ہے وہ جو ہے مجموع زوائد کی ایک روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, خالد بن عبداللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس حال میں خطبہ دیا کہ آپ نے جو ہے جو بچھو کے کاٹے کے سبب
اپنے سر مبارک کو باندھا ہوا تھا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے ڈنک مارا تھا، جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینا ہے جس کی وجہ سے، تو آپ کا سر درد ہوگا شاید، تو آپ نے سر پر ایک کپڑا لپٹا ہوا تھا. آپ آئے اور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو کہ کوئی دشمن نہیں، حالانکہ ہمیشہ لڑائی کرتے رہوں گے. تم یہ سمجھتے ہو مسلمانوں کہ کوئی تمہارا دشمن اب باقی نہیں ہے، لیکن حالانکہ جو ہے تمہارے لوگ دشمن رہیں گے اور قیامت تک تمہاری لڑائی چلتی رہیں گی، حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے. یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے چوڑے چہروں والے. اب اس کی جسمانی صفت ہے چوڑے چہروں والے، ٹھیک ہے، ان کے چہرے عام لوگوں ذرا چوڑے ہوں گے ان کی جسم، اسی طرح والے چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، آنکھوں کے اعتبار سے ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی آنکھوں والے، اور سرخ مائل سیاہ بالوں والے، اور رنگت کے اعتبار سے سرخ ہوں گے اور جو ہے سیاہ بالوں والے اور کالے ان کے بال ہوں گے. وہ ہر ایک بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. ان کے چہرے گویا منڈھی ہوئی ڈھالوں کے جیسے ہیں. گویا وہ چوڑے چہرے والے ہوں گے، چھوٹی آنکھ والے ہوں گے، رنگ لال قسم کا ہوں گا، بال کالے ہوں گے، اور اسی طرح ان کے چہروں کو اگر دیکھیں تو منڈھی ہوئی ڈھال، مطلب ایک ڈھال جو بالکل پلین ہو، چپٹی ہو، کس طرح دیکھیں اس طرح سے ان کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے. یاد رکھیے یہ ان کی جسمانی صفتیں جو ہیں حدیث میں آئی. اسی طرح اب وہ جب نکلیں گے تو نکلنے سے پہلے دیوار میں سوراخ کیسے کریں گے، نکلنے سے پہلے وہ سوراخ کیسے کریں گے، تو اس کے تعلق سے جو باتیں آتی وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، یاجوج اور ماجوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز اسے کھرچتے ہیں. مطلب وہ دیوار کو یاجوج اور ماجوج ہر روز کھرچتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بھی کہتا کہ چاٹتے ہیں، ہے نا، لوگ بہت سے ہوتے وہ روز چاٹتے پھر وہ ختم ہو جاتی. کھرچتے حدیث میں الفاظ ہے، وہ روز کھرچتے ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، انسان چاٹ کے کوئی دیوار کو وہ خرم، آپ کو ایک گھر توڑنا ہے آپ کا تو چاٹ چاٹ کے توڑتے ہیں آپ نہیں. یاجوج ماجوج بھی انسان ہے، وہ بھی توڑیں گے. آپ سے فرماتے ہیں کھرچتے ہیں، مطلب اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس میں سوراخ کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے لوٹ چلو، واپس چلو، ابھی تم کل اسے توڑنے میں کامیاب رہو گے. مطلب آج تقریباً ہو گیا کام، کل ہم اس کو توڑنے میں کامیاب رہیں گے. لوٹ جاتے ہیں، پھر وہ لوٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے پھر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. اللہ اس دیوار کو پھر وہ جو کھرچا ہوا ہے ٹوٹا ہوا حصہ ہے مضبوط بنا دیتا ہے، اور اس کو پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے. مگر جب ان کی مدت پوری ہو جائیں گی، جب اللہ کی مرضی ہوگی ان کی مدت پوری ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرما دے گا، تو اس روز ان کا سردار کہیں گا لوٹ چلو، انشاءاللہ کل اس تم سوراخ کو پورا کر لو گے. وہ روز کہیں گا کل آئیں گے اور اس کام کو ہم پورا کر لیں گے، لیکن اس روز کہیں گا کہ لوٹ چلو انشاءاللہ جب کل آئیں گے تو اس کو پورا کریں گے. ان کا سردار یہ کہتے ہوئے انشاءاللہ کے الفاظ بھی کہیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس روز بھی لوٹ جائیں گے. اگلے دن جب آئیں گے تو چونکہ گزشتہ روز انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا، دیوار اسی ٹوٹی ہوئی حالت میں ہوں گی جیسا چھوڑ کر گئے تھے، ورنہ روز بھر جائیں گی. وہ کھرچ کے توڑتے جائیں گے، وہ روز بھر جائیں گی اور مضبوط ہو جائیں گے. لیکن جس روز وہ توڑ کر جائیں گے اور توڑنے کے قریب ہوں گے سوراخ کرنے کے، اس روز ہوں گا یہ کیوں کہیں گے انشاءاللہ کل آئیں گے. جب وہ کل آئیں گے تو وہ دیوار اتنی ہی ہوں گی جتنی چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر آپ سے فرماتے گزشتہ حالت پہ نہیں پائیں گے تو وہ دیوار کو توڑ کر نکلیں گے اور لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے. وہ لوگوں کا سارا پانی پی جائیں گے. لوگ انہیں دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوں گے. وہ اتنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو ان کے تیر خون سے رنگے ہوئے واپس نیچے آئیں گے. مطلب وہ نکلیں گے اور تیر کا استعمال کریں گے اور تیر چلائیں گے. تو اس حدیث سے پتہ چلا وہ دیوار کے پیچھے ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی. ان کے لیے اس دیوار کا توڑنا ممکن نہیں ہے چونکہ اللہ نے ان کے لیے مشکل کر دیا ہے. وہ روز آ کر کوشش لیکن یقیناً کرتے ہیں. جس دن وہ ٹوٹیں گی اس سے ایک دن پہلے ان کا سردار کہیں گا کہ انشاءاللہ کل آ کر توڑیں گے. کل آئیں گے دیوار ویسے ہی رہیں گی. وہ آ کر دیوار توڑ دیں گے. دیوار جو ہی ٹوٹیں گی وہ باہر نکلیں گے چونکہ وہ انتظار میں ہوں گے. اس کے بعد وہ باہر نکلنے کے بعد ہر جگہ چڑھ دوڑیں گے، پانی ختم کر دیں گے. اس سے مراد یہ کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوں گی، یہ نہیں کہ ایک آدمی پی جائیں گا، اتنی زیادہ ہوں گی کہ کثرت تعداد کی وجہ سے جہاں سے گزریں گے پانی کی قلت پڑ جائیں گی. دریا پی جائیں گے، مطلب دریا مطلب ایک آدمی نہیں بلکہ وہ قوم جب رکیں گی پورے دریا استعمال کر لیں گی پانی کے. جتنے بھی جھاڑے وہ استعمال کر لیں گے، اس لیے کہ اتنا اور تیر چلائیں گے لوگوں پر بھی اور آسمان میں بھی اتنے تیر چلائیں گے حتیٰ کہ آسمان سے تیر جو ہے خون آلود ہو کر گریں گے. واللہ عالم اس کا کیا معنی ہے چونکہ تفصیلات حدیث میں نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح سے کریں گے. شاید یہ اللہ کی طرف سے اس کی مرضی ہوگی ان کو ایک دھوکہ دینے کے لیے. وہ کیوں آگے بات انشاءاللہ آئیں گی تو تیر چلائیں گے اور جو ہے سمجھیں گے کہ آسمان میں بھی لوگوں کو ہم نے قتل کر دیا
خون سے بھرے ہوئے تیر ان کے زمین پر آئیں گے۔ اسی طرح اس حدیث میں جو ہم نے ابھی دیکھی اس میں کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں، اس میں سے خاص طور سے 3-4 چیزیں جو کلیئر ہے وہ یہ ہے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں رات دن مسلسل کھدائی سے منع کر رکھا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں کھدائی سے منع کر رکھا ہے۔ وہ کھودتے تو ہے لیکن نتیجے تک نہیں پہنچتے ہیں، وہ روز کھودتے ہیں، وہ کوشش جاری ہے اپنی ان کی، لیکن اللہ ان کو نتیجے تک نہیں پہنچنے دیتا، مطلب وہ کھدائی کا فائدہ نہیں ہونے دیتا ان کو، وہ ہمیشہ کھودتے اور معاملہ دیوار پھر بھر جاتی ہے، منع کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق بھی چھین لی ہے کہ وہ سیڑھی یا کسی چیز سے لگا کر پہاڑ سے اترے۔ یاجوج اور ماجوج میں یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ پہاڑ، آپ بولیں گے 2 پہاڑ ہے، پہاڑ کے بیچ میں یہ حصہ ہے تو پہاڑ پہ سے کیوں نہیں چڑھ کے آ جاتے؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں توفیق نہیں دے رکھی ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے انہیں ان سے سیڑھی کی ٹیکنالوجی چھین لی ہوگی چڑھنے، یا ہو سکتا ہے وہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہوں گے لیکن وہ چڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوں گی ان میں، اسی لیے تو پہاڑ چڑھ کے نہیں آئیں گے، ان کو توڑنا ہی کمپلسری رہے گا۔ اور وہ 2 پہاڑ کے بیچ کا حصہ ہی اتنا کمزور ہے جس کو توڑنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، ورنہ وہ بھی جانتے ہوں گے کہ پہاڑ اتنے بڑے کہ ان کو توڑا نہیں جا سکتا، تبھی وہ اس حصے کو جو پتلا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کے اندر بھی حاکم، محکوم، غلام اور مالک ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا فرمایا، ان کا سردار ان سے کہیں گا، اور سردار مطلب ایک آرگنائزڈ لوگ ہیں۔ وہ اگر کوئی کہے کہ ان کا یہ باس ہے تو اس کا مطلب ایک آفس ہے، ایک باس ہے، اس کے نیچے اسسٹنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وہ ایک آرگنائزڈ قوم ہوں گی جن کے حاکم ہوں گے، ان کے تحت محکوم ہوں گے، کارکن ہوں گے جو کام کرتے ہوں گے، تو یہ بات بھی اس سے پتہ چلتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ایک متعین وقت پر ان کو اللہ کو چھوڑنا ہوگا تب وہ انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیں گے، جس کے بنیاد پر اللہ رب العزت انہیں جو ہے یہ چھوڑ دیں گا، اور اسی طرح جو ہے اس سے پہلے ان میں وہ صلاحیت اس دیوار کو توڑنے کی بہرحال نہیں رہیں گی، ٹھیک۔ تو یہ چند باتیں اس حدیث سے پتہ چلی۔ اسی طرح حدیث میں اور کیا تفصیلات آتی ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور تمام تر حدیثیں جو اس سے پہلے گزری علامت قیامت اور تمام تر حدیثیں انشاءاللہ جو آئیں گی، یہ مکمل کوشش کی گئی کہ تمام تر صحیح باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے، یاد رکھیے۔ آئیے چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین جو ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے، گھبراہٹ کی حالت میں آئے، خوف جیسا انسان گھبرایا ہوا ہوتا ہے اس حالت میں آئے، آ کر کہا اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، عربوں کے لیے تباہی ہے۔ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، عربوں کے لیے تباہی ہے، اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے، اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کھلا رہے گا، آپ نے فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے کو اس کی بعد والی انگلی سے ملایا، اتنا سوراخ انہوں نے جو ہے کر لیا ہے۔ آپ نے انگوٹھے اور ساتھ کی انگلی کو ملا کر ہمیں بتایا، حلقہ بنا کر بتایا کہ اتنا کر لیا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں گے؟ کیا مطلب ہم ہلاک ہو جائیں گے ان سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہو جائیں گی، اس لیے کہ نیک لوگ موجود نہیں ہوں گے، ہم ہلاک اس لیے ہوں گے کہ جب گناہ گار لوگ زیادہ ہوں گے، نیک لوگ نہیں ہوں گے ہم میں۔ تو پتہ چلا قیامت سے پہلے گناہ گار لوگ زیادہ ہوں گے، نیکوکار کم ہوں گے، اور یہی وقت ہوگا یاجوج اور ماجوج کے خروج کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، وہ کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں۔ روز قیامت اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے کہیں آدم علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں، تیری اطاعت پر قائم ہوں اور ساری خیر اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اس کی تعریف اور حمد و ثنا بڑائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم والوں کو الگ کر دو، وہ کہیں گے یا اللہ جہنمیوں کا گروہ کتنا ہے؟ آدم علیہ السلام کو ان کا جہنمیوں کو الگ کر دو، وہ کہیں گے اللہ جہنمیوں کا گروہ کتنا ہے، کون ہے اس میں جہنم میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، مطلب انسانیت میں سے ہر 1000 میں سے 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہیں۔ پرسنٹیج کے اعتبار سے 0.001%، 0.001% ہوتا ہے تعداد کے اعتبار سے۔ ہر 1000 میں سے ایک صرف جنت جائیں گا۔ آپ نے فرمایا 999 یہ وہ وقت ہوگا کہ خوف اور غم کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، قیامت کا وقت ہوگا، اور قیامت اتنی سخت چیز ہے کہ جو قیامت کو دیکھیں گا وہ بوڑھا ہو جائیں گا، مطلب اتنا گھبرا جائیں گا اور ڈر جائیں گا، تو بوڑھے ہو جائیں گے۔ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اگر اولاد کسی کے پیٹ میں ہو تو نکل جائیں گی۔ تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن حالات کو دیکھ کر
وہ اپنے آپے سے، قابو سے، کنٹرول سے، ذہن سے باہر مدہوش ہو جائیں گے. حالانکہ وہ مدہوش مطلب انہوں نے شراب نہیں بھی رکھی ہوں گی لیکن پھر بھی مدہوش ہوں گے، بلکہ اللہ کے عذاب بہت سخت ہوں گا، اس سے یہ حالت ہو جائیں گی. پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جو بہت سے سن رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم میں سے ایک کون ہوگا؟ آپ نے کہا 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، تو وہ ایک جو جانے والے وہ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، وہ تم میں سے ایک شخص ہوگا. مطلب دیگر قوموں میں سے باقی تم میں سے ایک شخص ہوگا اور باقی 1 کم 1000 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے. مطلب وہ ایک شخص جو جنت میں جائیں گا وہ ہم میں سے اولاد آدم میں دوسرے لوگوں سے ہوں گا، اور 999 جو جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج اور ماجوج سے ہوں گی. میں سمجھتا ہوں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی کثرت و تعداد کتنی ہوں گی، کوانٹٹی، کہ جنت میں جو ایک جائیں گا وہ ہم میں سے ہوں گا اور 999 وہ جانے والے ہیں ان کے پرسنٹیج سے. پھر فرمایا میں سے ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کی کل تعداد کا 1/4 حصہ ہوں گے. میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ تم لوگ مطلب مسلمان، ٹھیک ہے یاد رکھیے، تم مسلمان جنت کے 1/4 حصے کو بھر دو گے، مطلب 1/4 تعداد تمہاری ہوں گی جنتیوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا تو ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوں گے، 1/3 ہوں گے. صحابہ نے جب ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف، آدھا حصہ ہوں گے. تو امت محمدیہ ہاف جنت کو بھریں گی، نصف ہوں گے. ہم نے پھر خوشی سے بلند آواز میں کہا، صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے اس طرح ہو جیسے ایک سفید بیل کے جس میں سیاہ بال ہو. مطلب اس امت کی حالات دیگر امتوں کے مقابلے ایسی ہے جیسے ایک سفید بیل کی آنکھ پہ ایک سیاہ بال ہو، کالا دکھتا ہے کیا، کتنے کم ہوتے ہیں. اب یہ تعداد جنتیوں کے مقابلے میں کہی جا رہی ہے یا یہ تعداد یاجوج و ماجوج کی تفصیلات بہرحال نہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم سیاہ بال کے مانند ہو، یا پھر یوں فرمایا کہ تم سیاہ بیل کے اندر سفید بال کے مانند ہو. جیسا ایک جانور کا پورا جلد پورے بال کالے ہو اور ایک بال صرف اس کا اگر سفید ہو دکھیں گے آپ کو نہیں، اس مانند ہم ہیں. بہرحال تو یہ چند باتیں حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. اسی طرح آپ فرماتے اور کہتے بال ہو، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جو ایک اور حدیث فرما کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گا. قیامت سے پہلے جب مسلمان جو ہے برے حالت میں ہوں گے، پریشان حال میں ہوں گے، یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، آپ فرماتے وہ اسی حال میں ہوں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل کریں گا، فرمائیں گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں. مطلب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، دجال کو مار دیں گے، اس کے بعد مسلمان راحت لے رہے ہوں گے، تب اللہ رب العزت بذریعہ وہی عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں گا کہ میرے کچھ بندے میں چھوڑ رہا ہوں جو یاجوج اور ماجوج ہیں. تو اس طرح وہی نازل فرمائیں گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑائی کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پہلے بیان کر دیں گا ان سے لڑنے کے چکر میں نہ جانا، تمہاری طاقت و استطاعت نہیں ان سے لڑنے کی. تو اللہ فرما دیں گا وہی کے ذریعے کہ نہیں ہے، اور آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں. اور اللہ کہیں گا کہ آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور، پتہ ہے آپ کو کوہ طور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، ٹھیک ہے. اور اگر اس علاقے کو کسی نے مشاہدہ کیا ہو، آپ دیکھ سکتے ہو سینا کا جو علاقہ ہے جہاں طور پہاڑ ہے وہ مکمل پہاڑی علاقہ ہے اور پورا علاقہ اونچا ہے، پتھریلا اور پورا اونچا، مطلب درے ہے اور پورے پہاڑ کے بعد دوسرا پہاڑ، تیسرے کے بعد چوتھا پہاڑ، چوتھے کے بعد پانچواں پہاڑ، بس پورے پہاڑ اور بیچ میں درے اور کچھ پانی، کبھی بارش آ گیا تو اس میں سے بہتا ہے. تو اس طرح سے حکم ہوگا کہ پہاڑوں کی طرف جاؤ.